ہر مسلمان کے لیے آسمان پر دو دروازے ہیں. ہر مسلمان کے لیے آسمان پر دو دروازے ہیں اور دونوں اکٹھے ہیں. ایک دروازہ آسمان پر وہ ہے کہ جیسے انسان کا رزق آسمان سے اترتا ہے، ہر انسان کا رزق اس دروازے سے اترتا ہے. اس کے ساتھ دوسرا ہی دروازہ ہے کہ جو انسان اس رزق کو کھا کے، اللہ کی نعمتوں کو کھا کے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے جو کام کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، اس ساتھ والے دروازے سے اس کے آسمانوں پر اعمال چڑھتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں. ایک دروازے سے رزق آ رہا ہے، دوسرے دروازے سے تیرے اعمال اور میرے اعمال جا رہے ہیں. وہ جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارے کام ہیں، جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہمارے کردار ہیں، جو ہمارے اخلاق ہیں، جو ہماری اللہ کی فرما برداریاں ہیں یا اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اسی دروازے سے، اس دروازے کے ساتھ دوسرے دروازے سے ہمارے اعمال آسمانوں کی طرف چڑھ رہے ہیں. جب ہمارے اعمال جاتے ہیں پھر انہی اعمال پر رزق فقط کمانے سے نہیں آتا، رزق رحمت سے آتا ہے، رزق اللہ کی تقسیم سے آتا ہے. جی، رزق کا تعلق اعمال سے ہے، رزق کا تعلق عبادات سے ہے. صحابہ جب اسلام لائے، اتنے غریب سوا چند صحابہ کے، اتنے غریب، اتنے فقیر، اتنے مسکین صحابہ کہ کپڑا تن پر پہننے کا نہیں تھا، جوتے پہننے کے نہیں تھے، میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تلواریں نہیں تھی، میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیر نہیں تھے، اتنے غریب. لیکن عبادت جیسی صحابہ کی بڑھتی گئی، بولو نا، صحابہ کرام کی عبادت جیسی بڑھتی گئی، دین میں جیسے صحابہ آگے بڑھتے چلے گئے، دین کی حفاظت میں، دین کے عمل میں، دین کی اطاعت میں، دین کی فرما برداری میں جیسے صحابہ آگے بڑھتے چلے گئے، رزق بھی فراخ ہوتا چلا گیا. حضرت عمر کے زمانہ میں ایک صحابی تھال میں سونا اور چاندی رکھ کے بیت المال کا نکلتا ہے اور مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہے کوئی مدینہ کے اندر غریب اور مسکین زکوٰۃ کا لینے والا؟ ایک صحابی کی طرف سے آواز نہیں آتی کہ مجھے ضرورت ہے. سب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بار بھرے پڑے ہیں. یہ صحابہ کے گھر رزقوں سے، یہ صحابہ کے گھر مالوں سے، کوئی سونے چاندی کو لینے والا نہیں. یہ کس سے برکتیں آئیں؟ اللہ کے ذکر سے برکتیں، اللہ کی عبادت سے برکتیں، اللہ کی اطاعت سے برکتیں، نبی کی فرما برداری کی برکتوں سے ایسی برکتیں آئی کہ وہ تھال کا تھال واپس آیا اور پورے مدینہ میں کوئی شخص لینے والا نہیں تھا.